بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر بہت مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائے. یہ پریس کانفرنس در حقیقت ایک اجتماع کا اعلامیہ آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے منعقد ہو رہی ہے. تقسیم کر دیں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری دنیا اور ہمارا ملک بھی کرونا وائرس کی آزمائش میں مبتلا ہے. اس میں بہت سی باتوں میں کنفیوژن بھی پایا جاتا ہے. اس فضا میں، اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح اس وبا کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت سے اشتباہات پائے جاتے ہیں. اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1441 ہجری مطابق 14 اپریل 2020 جامعہ دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جمعیت علماء اسلام سین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت غرباء اہل حدیث وغیرہ کے نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی. اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوچ صاحب اور وفاق المدارس عربیہ کے ناظم مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے بھی اور سراج الحق صاحب نے بھی تائید کی ہے. فون پر اجتماع سے خطاب کیا اور جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تائید سے نوازا. اس کے علاوہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے رابطہ علماء شیعہ کے حضرات سے بھی رابطہ کیا تھا. انہوں نے بھی اس اعلامیہ کی تائید کی ہے. یہ اعلامیہ درج ذیل ہے. کرونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خدابندی کے سامنے بے بس ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں سے توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین. وبا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حتی الوسع مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور اللہ رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے. نیز حکومت یا اطباء کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں
ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے، مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مثلا سپر مارکیٹس، بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے۔ اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے۔ خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے، بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ، موقع، محل، تقاضۂ وقت اور جگہ کی وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے۔ 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر مامور ہیں، وہ مسجد میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ انہیں گھر پر بھی نماز میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، معمر حضرات کے بارے میں چونکہ اطباء کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی بنا پر وہ وبا کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھیں۔ نمبر 4، مسجدوں سے قالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی الامکان جراثیم کش ادویہ سے دھویا جائے۔ نمبر 5، مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ نمبر 6، مسجد کی صف بندی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ 2 صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہو اور ایک صف میں بھی مقتدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مکروہ ہے اور ترجیحاً مکروہ تحریمی ہے، تاہم عذر کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 7، تمام حضرات وضو گھر سے کر کے آئیں۔ نمبر 8، مقتدی حضرات ہاتھ صابن سے دھو کر اور حتی الامکان ماسک پہن کر آنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں۔ نمبر 10، نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے۔ اگر ضرورت ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقویٰ کے بارے میں حکایت اور مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں۔ نمبر 13، ائمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج FIR غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں کو اعادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام FIR واپس لی جائیں اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اجلاس
ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے۔ اجلاس بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ مدارس سے، میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے، مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس کی طرف سے، مولانا حافظ محمد سلفی صاحب جماعت غرباء اہل حدیث کی طرف سے، حضرت مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے، مولانا یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے، اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے، اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی کی طرف سے اس 12 رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے، حضرت شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے، علامہ شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، حاجی محمد حنیف طیب صاحب نظام مصطفیٰ کی طرف سے، پہنچ نہیں سکے، اچھا، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ راشد سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی، جناب مولانا عبید اللہ صاحب اشاعت التوحید والسنہ، قاری اللہ داد صاحب تنظیم علماء پاکستان، ڈاکٹر قاسم محمود صاحب مجلس علماء پاکستان، مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سین، سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس ختم نبوت، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوری عالمیہ سائٹ کراچی، مولانا امداد اللہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ڈاکٹر سعید خان صاحب معاون خصوصی صدر اتحاد تنظیمات وفاق المدارس عربیہ پاکستان، قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ کراچی، مولانا ناصر محمود صاحب جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، محمد ابراہیم سکرگاہی صاحب رابطہ آفیسر وفاق المدارس عربیہ، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ہزاروی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، حضرت مولانا مفتی عابد مبارک صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، اور محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن، محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا عبداللہ نجیب الحق جامع مسجد بیت المکرم، مولانا حسان اشرف عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی، سید عمیر الحسن حسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ٹرسٹ ملیر، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور الاسلام اسلامک اکیڈمی، مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب جامعہ گلزار مدینہ، علامہ توقیر مصطفی جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ، حافظ احمد سلفی جمعیت غرباء اہل حدیث، مولانا عبدالستار مدنی مدرسہ تحفیظ القرآن المدنیہ لانڈھی، مولانا اقبال احمد صاحب محتمم جامعہ مدینہ العلوم حقانیہ، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد علماء کراچی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال نہیں تو آپ نے کہا کہ سینیٹائزر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈکلیریشن پڑھ کر سنایا گیا ہے، اس کی تائید اور توثیق کے ساتھ میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، مساجد فنکشنل ہوں گی۔ ہاں، اس بات کی ہم نے عہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور مسجد میں 5 وقتہ نماز، جمعۃ المبارک، نماز تراویح، اعتکاف، تمام عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ میں پوری عالم انسانیت سے اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے کرب کو، اس کی اذیت کو، اس کے آزار کو محسوس کیا، تو پھر جو 9 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں، مسلسل محصور ہیں، ان کی آزادی کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہم اس پر ہندوستان کی مکمل مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان عالمی اداروں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو حقوق دلانے کے لیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرو مگر اپنے زمینی حقائق کو بھی محسوس کرو، اس لیے کہ یومیہ مزدور کدھر جائے گا۔ اور کل ہماری تاجروں کے ساتھ میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پر ہوٹلز کھلے ہیں، ٹیک اوے کھلے ہیں، آپ ہوٹل پہ بیٹھنے تو نہ دیں، لیکن جس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹھکانہ تو ہو جہاں سے وہ کھانا خرید سکے۔ اس لیے حکومت کو آنکھیں اور کان کھولنے چاہیے، لوگوں کے مسائل کا اور دکھوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ UK کی حکومت نے اپنے پورے عوام سے کہا کہ آپ پرائیویٹ ملازم بھی ہیں تو 80% اسٹیٹ دے گی اور 20% ان کا ادارہ دے۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ 12,000 بھی دیں، آپ لوگوں کو راشن بھی پہنچائیں، لیکن دینی مدارس و مساجد کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو اس پورے سال کے لیے معاف کر دیا جائے، 3 ماہ کے لیے مکمل طور پر معاف کر دیا جائے، کیونکہ مساجد بند کر دی آپ نے، مدارس بند کر دی آپ نے، تو پھر جو لوگ ان اداروں سے متعلق ہیں ان کی بقا کا انتظام کیا ہوگا؟ کیا وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو میں آج سب کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے اہل اقتدار تک اور یہاں کے اہل اقتدار تک پاکستان کے تمام مظلوموں کے دکھوں کو پہنچائیں، ان کی آواز کو پہنچائیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو اور پورے ملک کے باشندوں کو اس مشکل اور مصیبت سے نجات دلائیں اور سب کی مدد کریں، سب کی کفالت کریں۔ اور ہم طویل عرصے تک لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم بھی بارہا کہہ چکے ہیں، لہذا اگر ضروری ادارے ان کا کھولنا ضروری ہے تو پھر مساجد کا کھلنا اور مدارس کا کھلنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے، اور دینی ضرورت سب پر مقدم رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے 144 نافذ کر کے مساجد بند کرنے کا اعلان کیا، آپ لوگوں کو کیس بھی کی، اس وقت آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو سندھ حکومت کو اس حوالے سے آپ نے بتایا ہے یا اعتماد نہیں لیا ہے اس معاملے پر؟
सवाल करें। जी जी, कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए, अगर कोई ऐसे केस खुदा न खास्ता आए तो आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात तो ये है कि हमने अहले सरवत से भी अपील की है और बहुत सी मस्जिदों को हमने देखा कि जहाँ सैनिटाइज़र गेट लग चुके हैं और लग रहे हैं। इसी तरह से मदारिस वाले अपने वसाइल के मुताबिक सैनिटाइज़र गेट पर रख रहे हैं। मदारिस से कालीनें उठा दी गई हैं, मदारिस की सफाई का एहतमाम हो रहा है। इससे पहले हम गवर्नमेंट के साथ मुकालमा कर चुके हैं और उसके बाद अब हम ये गवर्नमेंट को भी अपना पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिदों के खुला रहने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक तदाबीर का ताल्लुक़ है, हिफाजती इक़दामात का ताल्लुक़ है, उसमें इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे, मसाजिद की इंतज़ामिया पूरा ताउन करेंगे। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि पुलिस ने बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत से मसाजिद पर की हैं, हम उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अब भी एक इमाम हमारा जेल में है और हुक्मरान वादा एक करते हैं, अमल और होता है, तो हम उनको मुतनब्बे करते हैं कि उस इमाम को अव्वलीन वक्त में, अव्वलीन फुर्सत में आज़ाद कर दिया जाए। और इमाम का काम लोगों को मस्जिद से रोकना नहीं होता, इमाम का काम आने वालों को नमाज पढ़ाना होता है। इमाम अब भी नमाज पढ़ाएंगे, इंतज़ामिया अब भी मसाजिद को मैनेज करेगी और एहतियाती इक़दामात में भी ताउन करेगी, लेकिन सिक्योरिटी के इदारों को भी अदब सिखाया जाए कि मजहबी इदारों में जबर का मुजाहरा न करें। एक SHO ने तो गालियाँ दी, खिंजीर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, तो फिर ये मुआशरा ऐसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगा। सवाल है, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इजलास हुए जिसमें आपने शिरकत की, आपने भी शदीद मुखालफत की कि किस बात की मुखालफत की? किस बात की? मसाजिद बंद। हाँ जी जी, एक सेकंड में एक बात। आपने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला कर लिया। मुफ्ती साहब से पहले मैं आप तमाम मीडिया वालों से गिला करना चाहता हूँ। इशू तो सोशल कॉन्टेक्स्ट था ना, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के तो दसियों मज़ाहिर मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन 50 चैनल बैठ जाएं, मस्जिद, नमाज, जमात, जुमा, इसका मतलब है कि निशाना मस्जिद है, निशाना नमाज है, निशाना जुमा है, इससे नफ़रत पैदा होती है। इसलिए मैं मीडिया वालों से, हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह का रवैया दीनी इदारों के बारे में इख्तियार नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रत पैदा होगी और नफ़रत हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। आप सोशल कॉन्टेक्ट को एड्रेस करें, वो मस्जिद में हो, वो बाज़ार में हो, वो जहाँ चंदे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ आटे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ सुपर स्टोर हैं वहाँ हो, तो आप सबको यकसां ट्रीट करें। मस्जिद को आइंदा निशाना बनाकर हिट करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये बताइए, आज एक साहब आपने मुख्तलिफ अखबार में मीटिंग्स हुई हैं, आपने किसी मुखालफत की है, मगर अब जब आपने ये फैसला कर लिया होने के बाद, अब जबकि सिंध हुकूमत या सूबे हुकूमत इसको ना माने, इन सारी चीज़ों को पंजाबी इसको ना माने और उसी तो पाबंद है, तो क्या तसादुम की तरफ नहीं जा रहा होगा? इसके लिए क्या एक तरतीब बनाई है आपको? देखिए, मैंने अभी आपको सामने जो एलामिया पढ़ा है, उसमें जितनी भी तजावीज़ हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि ये हमारा मुतालबा है और साथ ही एक हमने 12 रुकनी कमेटी बनाई है जो इसकी तनफीज़ और अमल दरामद के तरीक़ेकार का जायज़ा लेती रहेगी और उसके मुताबिक वो आगे इसके ऊपर तनफीज़ और अमल दरामद होगा। देखिए, हम
समझते हैं कि माकूलियत के साथ अगर हमारी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा तो ज़रूर अमल दरामद होगा और होगा ज़रूर इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब, ये फैसला इतना बड़ा फैसला है कि इतने अरसे के बाद मसाजिद माशाल्लाह खुलेंगी, लोग आएंगे मसाजिद में। एक तो तरावी का क्लियर करते कि तरावी नमाज़ें जो जमात को अदा होगी, दूसरा हुकूमत को आपने इरशाद में लिया है, तीसरा सैनिटाइजर पर सवाल था कि इसमें अल्कोहल मिला होता है, तो वो गैर इस्लामी कोई चीज़ तो नहीं है। देखिए, वो जो अल्कोहल होता है वो सिंथेटिक होता है और वो नापाक नहीं होता, उसकी वजह से कोई नापाकी नहीं होती है। और जहाँ तक इसका तरावी का ताल्लुक़ है, जो हुक्म तरावी आम नमाज़ों का है वही तरावी का भी होगा, तरावी भी इंशाल्लाह होगी, लेकिन उन एहतियातों के साथ कि जो अभी हमने जिक्र की हैं, उन एहतियातों के साथ होगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये बताइएगा, अल्लामा साहब ने कहा कि आज से मसाजिद में और नमाज जमात होगी, तो आज इशा के बाद इशा में इंशाल्लाह जमात होगी? क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बाजमात नमाज होगी, बाजमात तरावी होगी, बाजमात जुमा होगा, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आप मस्जिद के खुले रहने के हक़ में वोट दें। अगरचे यहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि नो एंट्री फॉर कोरोना वायरस, सिर्फ मस्जिद में एंट्री है। आखिरी सवाल है, फिर हम इजाज़त चाहिए। आखिरी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आपने सफ़ के हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि सफ़ का फासला जोड़ा जाए। डॉक्टरों का कहना है कि 2 आदमियों के दरमियान कम से कम 3 फीट का फासला हो। ये आप लोगों के आपको मुनासिब कदम ले, अगर उसकी जगह मुनासिब पे ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल देखिए, जो भी मुनासिब होगा तिब्बी एतबार से उसके मुताबिक अमल